السلام علیکم بچوں، ہم لوگوں نے 2 پارٹ کر چکے ہیں تاریخی ورثے کے تحفظ کے، اور آج ہم تیسرا پارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بولا تھا آپ کو کہ کتب خانے اور تحفظ خانے، آرکائیوز، اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے اب جب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کتب خانے کتنے ہیں۔ بھارت کے جو سب سے زیادہ موجودہ مشہور کتب خانے ہیں وہ ہے نیشنل لائبریری کولکتہ، نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری دہلی، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری حیدرآباد، لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی اور ڈیوڈ سسون لائبریری، یہ بامبے میں ہے۔ بیٹا یہ سوال آتا ہے کہ بھارت کے موجودہ مشہور کتب خانے کون سے ہیں، اور آپ کو یہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور اس میں یہ چاروں لکھنے ہوتے ہیں، تو امپورٹنٹ ہے اس نظریے سے بھی، اسی لیے اس کی آپ کو تصویریں بھی بھیج رہی ہوں، میں دکھا رہی ہوں۔ اب جو ہے محافظ خانے کیا ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اندراج والے کاغذات ہیں، جو مراسلات ہیں، ان کو محفوظ رکھتا ہے، کاغذ کی فہرست تیار کرتا ہے، شہریوں کو بوقت ضرورت کاغذات فراہم کرتے ہیں، اور مکمل نظم و نسق کو کمپیوٹر سے جوڑتے ہیں، اور محافظ خانوں میں رکھے گئے کاغذات میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کاغذات کو انتہائی قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ بھارت کا پہلا محافظ خانہ 1891 میں کولکتہ میں پہلا سرکاری محافظ خانہ امپیریل ریکارڈڈ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ 1911 میں اس کو وہاں سے کولکتہ سے دہلی منتقل کیا گیا۔ پھر 1998 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ تھے KR نارائن، انہوں نے قومی محافظ خانہ یعنی نیشنل آرکائیوز عوام کے لیے کھول دیا، مینز عوام بھی اس کو دیکھ سکے۔ یہ محافظ خانہ بھارت سرکار کی وزارت ثقافت کے ماتحت ہے، اور اس محافظ خانے میں 1748 سے تمام زبانوں کے کاغذات رکھے گئے ہیں، اور ان کاغذات کی درجہ بندی 4 اقسام عمومی، قدیم علوم، مخطوطات، نجی دستاویز میں رکھی گئی ہے، یعنی ان کو 4 درجوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور اس میں عمومی، قدیم علوم، مخطوطات اور نجی دستاویز میں کی گئی۔ ہر ریاست کے اپنے خود کے مختار محافظ خانے ہوتے ہیں، یعنی خود مختار محافظ خانے ہوتے ہیں، جیسے بمبئی، پونا، کولہاپور، اورنگ آباد، ناگپور، یہ حکومت مہاراشٹر کے محافظ خانے ہیں۔ پونا کے محافظ خانے میں مراٹھوں کی تاریخ سے متعلق موڑی رسم الخط میں تقریباً 5 کروڑ کاغذات ہیں۔ اسے پیشوے دفتر یا پیشواؤں کا ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مہاراشٹر کے بارے میں ہے تو ہم کو جاننا چاہیے، ضروری ہے کہ دیگر محافظ خانے جو ہوتے ہیں ہر ریاست کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے ممبئی، پونا، کولہاپور، اورنگ آباد، ناگپور، یہ ہمارے مہاراشٹر کے محافظ خانے ہیں۔ اور پونا کے اندر جو محافظ خانے ہیں اس میں مراٹھوں کی تاریخ سے متعلق موڑی رسم الخط، موڑی ایک زبان ہے، اس میں تقریباً 5 کروڑ کاغذات ہیں۔ اسے پیشوے دفتر یا پیشواؤں کا ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں فرہنگی ادب کی طرف۔ پہلے معلوم کرتے ہیں فرہنگی ادب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ الفاظ کے معنی کے مجموعے کو لغت کہتے ہیں، یعنی آپ جو لغت یوز کرتے ہیں نا وہ فرہنگی ادب ہے۔ الفاظ مختلف معلومات اور علوم کا منظم مجموعہ یعنی لغت ہے۔ لغت میں مختلف قسم کے علوم کا ذخیرہ مناسب ڈھنگ سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ دستیاب علوم کا انتظام اور آسان انداز میں دستیابی لغت کا مقصد ہوتا ہے۔ مینس اگر مجھے کوئی ایک ورڈ کا میننگ دیکھنا ہے تو مجھے آسانی سے اس لغت میں وہ چیز مل جائے۔ اب لغت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو قاری تک علم پہنچایا جاتا ہے، یعنی اگر مجھے کسی ایک لفظ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو اس کے 10 وہ جو ہے میننگز مجھے اس لغت سے دستیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے قارئین کے تجسس کی تشفی کی جاتی ہے۔ قارئین کے نکات اور مسائل کی وضاحت ہوتی ہے،
اور لغت جو ہے محقق کا علم کا سابقہ ذخیرہ مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ فرہنگی ادب قوم کی ثقافتی ذہنی ترقی کی علامت ہے۔ سماج کی ضروریات کے مطابق اس قسم کی لغت تیار کی جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھے کہ فرہنگی ادب کیا ہے اور اسی کے ساتھ لغت کی ضرورت کیوں ہے، کیا ضرورت ہے لغت کی، تو ہم یہ علم پہنچایا جا سکتا ہے قاری تک، پھر قارئین کے تجسس کی تشفی ہوتی ہے، اور لغت کا جو علم ہے وہ ہمارا سابقہ ذخیرہ یعنی ہمارے پرانے جو ہے وہاں سے مہیا کروا کر اس میں اضافہ کرنے اور تحقیق کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ سماج کی ضروریات کے مطابق اس قسم کی لغت تیار کی جاتی۔ لغت کی خصوصیات ہے صحت، قطعیت، معروضیت، محدودیت اور جدیدیت۔ اب دیکھو لغت کی نوعیت کیا ہے۔ لغت کی تشکیل حروف تہجی کے ترتیب کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ڈکشنری دیکھے ہوں گے نا، الف اس کے بعد میں جو سارے حروف تہجی ہے وہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور لغت اس طریقے سے تیار ہوتی ہے۔ ہر لغت کی تیاری منتخبہ موضوعات پر مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے موضوعات کے لحاظ سے لغت کی قسم بھی طے پاتی ہے۔ لغت میں ہم اہم واقعات، اصطلاحات، تصورات اور افراد کی معلومات دی جاتی ہے۔ قارئین کی سہولت اور معلومات تلاش کرنے کی آسانی کے لیے آخر میں فہرست بھی دی جاتی ہے۔ مختلف مضامین کے ماہرین کی مدد سے لغت جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ لغت کی نوعیت سمجھ میں آئی۔ حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے، تیاری منتخبہ موضوعات پر ہوتی ہے، لغت میں اہم واقعات، اصطلاحات، تصورات اور افراد کی معلومات ہوتی ہے، اور قارئین کی سہولت اور معلومات تلاش کرنے کے لیے آسانی کے لیے آخر میں فہرست بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف مضامین کے ماہرین کی مدد سے لغت تیار کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لغت کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو نمبر 1، الفاظ کی لغت۔ دیکھو الفاظ کا ذخیرہ، اس کے معنی دیے ہوئے ہیں، مترادف اور متبادل الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں، اور الفاظ کے ماخذ اور قواعد دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کی مختلف اقسام میں جامع لغت، ماخذاتی لغت، مخصوص موضوعاتی لغت، فرہنگ اصطلاحات، ہم معنی اور متضاد الفاظ کی لغت، کہاوتوں محاوروں کی لغت کا شمار ہوتا ہے۔ مینس خالی ایک لغت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں، کہ جس میں جامع لغت ہوتی ہے، ماخذاتی لغت ہوتی ہے، مخصوص موضوعاتی لغت ہوتی ہے، فرہنگ اصطلاحات ہوتی ہے، ہم معنی، متضاد اور کہاوتوں اور محاوروں کی لغت کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دائرۃ المعارف۔ دیکھو دائرۃ المعارف کا مطلب ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، یعنی مختلف علوم اور سائنس کے جدید ترین معلومات اگر یکجا کر دی جاتی ہے، یہ علوم کا مجموعہ ہوتا ہے جسے علم کے پھیلاؤ کا اہم وسیلہ مانا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جامع ہے یعنی تمام موضوعات پر مشتمل اور مخصوص موضوعاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا یا بریٹانیکا ویکیپیڈیا یا جامع دائرۃ المعارف کی مثالیں ہیں، جبکہ بھارتی ثقافتی دائرۃ المعارف مخصوص موضوعاتی دائرۃ المعارف کی مثال ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھو کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں جو مختلف قسم کے علوم ہیں جو جدید ترین ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مختصراً، مطلب اس کو پورا ڈیٹیل میں نہیں ہوتا ہے، اور یہ علوم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس سے علم کے پھیلاؤ کو اہم وسیلہ مانا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جامع تمام موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک انسائکلوپیڈیا یا بریٹانیکا کی ویکیپیڈیا یا جامع دائرۃ المعارف کی مثالیں۔ بھارتی ثقافتی دائرۃ المعارف مخصوص موضوعاتی دائرۃ المعارف کی مثال ہے۔ اب دیکھتے ہیں قاموس الادب۔ کسی موضوع کو مکمل طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مختلف ماہرین سے مضمون لکھوائے جاتے ہیں، اور ایئر بک
منورما جیسے قاموس الادب شائع کیے جاتے ہیں۔ فرہنگ اشاریہ یعنی فہرست، کتاب کے آخر میں کتاب میں مذکور اشخاص، موضوعات، مقامات، کتابوں کی فہرست۔ اشاریہ حروف تہجی کی ترتیب میں ہوتا ہے اور اشاریہ کی وجہ سے کتاب کے مطالعے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً مختلف رسائل کے وضاحتی اشاریات، یعنی کہ مثلاً ماہنامہ آج کل مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں لغت اور تاریخ۔ اس لغت کا تاریخ سے کیا لینا دینا ہے؟ تو لغت اور تاریخ دونوں میں معروضیت ہے، تازہ ترین معلومات اور صحیح معلومات کی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کے لیے لغت مفید ثابت ہوتی ہے، اسی طرح لغت تیار کرنے میں تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اب لغت جو ہے وہ سماج کا نشان امتیاز کہا جاتا ہے، کیسے کہ اپنے ملک کی پالیسیاں، زندگی کی اقدار، آدرش کے اثرات لغت پر پڑ سکتے ہیں۔ قوم کے فلسفے اور روایت کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے۔ لغت کے ذریعے قومی وقار کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ علم کی تحصیل، علم کا پھیلاؤ لغت کی تخلیق کے لیے ترغیب کا کام کرتے ہیں۔ سماج کی فہم فراست لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے لغت سماج کا نشان امتیاز ہوتا ہے۔ لغت کو سماج کا نشان امتیاز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اپنے ملک کی پالیسیاں، زندگی کی اقدار، آدرش، قوم کے فلسفے، روایت، لغت کے ذریعے قومی وقار کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ علم کی تحصیل، علم کا پھیلاؤ لغت کی تخلیق کے لیے ترغیب کا کام دیتا ہے۔ تو سماج کی فہم اور فراست لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے لغت کو کیا کہا؟ سماج کا نشان امتیاز کہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع کے لحاظ سے لغت کی قسمیں اور اس کی معلومات کیا ہے۔ تو فرہنگ تاریخ پچھلے زمانے میں انسان کے استعمال میں آئے ہوئے الفاظ جمع کر کے ان کے صحیح معنی بتانے والی لغت کو فرہنگ تاریخ کہتے ہیں۔ ایسی لغت میں واقعات اور اشخاص کے نام، تامر پٹ، سنگی کتبہ جیسے الفاظ کے معنی، دستاویز، مخطوطے، ریکارڈ کی حروف تہجی کی ترتیب میں فہرست دی جاتی ہے۔ وائی این کھیلکر کی مراٹھی تاریخ لغت اور اردو میں غلام رسول مہر کی انسائکلوپیڈیا تاریخ عالم مشہور ہے۔ یعنی فرہنگ تاریخ میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کا ریکارڈ ہے تو وائی این کھیلکر کی مراٹھی کی تاریخی لغت اور اردو میں غلام رسول مہر کی انسائکلوپیڈیا، اس کا نام ہے تاریخ عالم مشہور ہے۔ اب علمی لغت دیکھتے ہیں۔ علمی لغت میں شری دھرو وینکٹیش کیتکر نے مہاراشٹری گیان کوش کی 23 جلدیں شائع کی۔ اس کی لغت کا مقصد کیوں شائع کی؟ تو لوگوں کے علوم کے درجے کو بڑھانا، ان کے علم کو وسعت دینا، ان کے خیالات کو مزید وسعت دینا اور دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ اس کے بعد میں آتی ہے سوانحی لغت۔ جس لغت میں سماج کے فرض شناس افراد کے سوانحی حالات یعنی ان کی زندگی، ان کی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے اسے سوانحی لغت کہتے ہیں۔ رگھوناتھ بھاسکر گوڑبولے کی بھارتی قدیم سوانحی لغت ہے۔ سدھیشور شاستری چتراؤ کی بھارتی قدیم عہد وسطیٰ اور عہد جدید کی سوانحی لغت 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فرہنگ مقامات۔ فرہنگ مقامات میں جغرافیہ کی بنیاد پر ہی تاریخ بنتی ہے، یعنی تاریخی مقامات کی معلومات دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دینے والی لغت کو کیا کہتے ہیں؟ فرہنگ مقامات۔ مہا انوبھاو منی ویاس کی لغت استھان پوتھی، سدھیشور شاستری چتراؤ کا پراچین بھارتی استھل کوش یعنی قدیم بھارتی فرہنگ مقامات اور اہم فرہنگ مقامات ہیں۔ تاریخ نویسی میں ان سے مدد ملتی ہے۔ من فرہنگ مقامات کے ورڈ سے ہی ظاہر ہے
کہ وہ تاریخی مقامات کی معلومات دیتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو یہاں پہ 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مہانوبھاو منی ویاس کی لغت استھان پوتھی اور سدھیشور شاستری چتراو کا پراچین بھارتی استھل کوش، یہ جو ہے سب سے قدیم فرہنگ مقامات ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انسائکلوپیڈیا کی طرف۔ دائرۃ المعارف، مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے مراٹھی زبان کی ترقی کے لیے وشو کوش نرمتی منڈل قائم کیا تھا۔ وشو کوش نرمتی منڈل مشہور ماہر منطق لکشمن شاستری جوشی کی قیادت میں مراٹھی انسائکلوپیڈیا کی تیاری کا کام شروع ہوا، اور یہ کام مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل کی تحت شروع ہوا۔ اب تک اس کی 20 جلدیں شائع ہو چکی ہے اور دنیا بھر کے علوم کا نچوڑ اس میں پیش کیا گیا۔ اب آتے ہیں تہذیبی لغت کی طرف۔ مختلف تہذیبوں کے مذہب، پہناوا، تہوار، تقریبات، روایت، تعلیم، ان کی معلومات جو ہے وہ تہذیبی لغت میں ملتی ہے اور اسے تہذیبی لغت کہتے ہیں۔ جیسے مہادیو شاستری جوشی کی ادارت میں بھارتی سنسکرتی کوش کی 10 جلدیں شائع ہوئی۔ اس میں قدیم بھارت کی تہذیب، سماجی زندگی، تہوار، تقریبات، روایت کی معلومات دی گئی۔ اسی طرح فرہنگ اصطلاحات میں تاریخ کی اصطلاحات، تصورات کو الگ کر کے ان کی وضاحت کرنے والی لغت فرہنگ اصطلاحات یعنی فرہنگ تاریخ کہلاتی ہے۔ عالمکاری، کمیونزم، سامراجیت جیسے نظریات کا مطلب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام فہم میں یہ فرہنگ زبان میں یہ فرہنگ تیار کی جاتی ہے۔ فرہنگ اصطلاحات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فرہنگ تاریخ ہوتی ہے ایک طرح کی، اور اس میں جو ہے اس عالمکاری، کمیونزم، سامراجیت جیسے نظریات کو ہر کوئی سمجھ سکے، اس لیے عام فہم زبان یعنی کہ اسے اپنی زبان میں یعنی بولنا چاہیے ایزی زبان کر کے جو ہے اس میں فرہنگ تیار کی جاتی ہے۔ اب ہم تھوڑے سے مخصوص لغات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لکشمی دتاتریہ جوشی کی سنگیت شاستر کار دو کلاونت یانچا اتہاس، سنگیت شاستر کار وکلاونت یانچا اتہاس یعنی علم موسیقی کے ماہرین اور فنکاروں کی تاریخ۔ ایس آر داتے کی انقلابیوں کی سوانحی لغت اور این آر پھاٹک کی مجاہدین آزادی سوانحی لغت۔ مجھے امید ہے بچوں کو موضوع کے لحاظ سے لغت کی قسمیں اور ان کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی ایک بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں: فرہنگ تاریخ، علمی لغت، سوانحی لغت، فرہنگ مقامات، دائرۃ المعارف یعنی کہ انسائکلوپیڈیا، تہذیبی لغت، فرہنگ اصطلاحات یعنی فرہنگ تاریخ، اور چند مخصوص لغات جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بیٹا ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بچوں کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔